صحرا کی ہوا نے نوجوان محمد بن قاسم کے کان میں فتح کی داستانیں سنائی۔ طائف عرب میں 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب عسکری صلاحیتوں سے عبارت تھا۔ ان کے 9 عمری کے سال اپنے چچا تجربہ کار کمانڈر حج بن یوسف کی تربیت میں گزرے، لہٰذا جب چمکتے سمندر کے پار ایک سرزمین سندھ کی فتح کی قیادت کرنے کا بلاوا آیا تو 17 سالہ قاسم نے غیر متزلزل عزم کے ساتھ چیلنج کو قبول کیا۔ سال 711 تھا۔ سندھ، جس پر راجہ داہر کی حکومت تھی، ایک خوشحال ریاست تھی جو اپنی زرخیز زمینوں اور امیر تجارتی راستوں کے لیے مشہور تھی۔ تاہم سندھ اور پڑوسی مسلم ریاست کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ بحری قزاقی کے الزامات اور داہر کی افواج کی طرف سے مسلمان تاجروں کے ساتھ ناروا سلوک نے اموی خلافت کو حملے کا بہانہ فراہم کیا۔ قاسم کا سفر مشکل تھا۔ اس نے مکران کے صحرائے مکران کو نہایت احتیاط سے منتخب فوج کے ساتھ عبور کیا۔ انصاف پسندی اور نظم و ضبط کے لیے اس کی شہرت اس سے پہلے تھی۔ اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی فوجیں مقامی آبادی کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں اور راستے میں بلوچ قبائل کی جانب سے ان کی تحسین کی۔ عرب فوج کی آمد کی خبر داہر کے دربار میں پہنچ گئی۔ بادشاہ اپنے تجربہ کار جنگجوؤں اور مضبوط ہاتھیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے قاسم کی حکمت عملی کی قابلیت کو کم نہیں سمجھتا تھا۔ پہلی جھڑپ دریائے سندھ کے قریب ہوئی۔ قاسم کی افواج، جو اپنے تیز گھڑ سوار اور ہنرمند تیر اندازوں کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے سندھی فوج کو حیران کر دیا۔ فیصلہ کن جنگ دیبل میں شروع ہوئی، بندرگاہی شہر جہاں عرب پہلی بار اترے تھے۔ یہاں قاسم کے ہاتھیوں کے خلاف جنگلیوں کے حکمت عملی کے استعمال نے نہر کا رخ موڑ دیا۔ داہر کی فوج ریزہ ریزہ ہو گئی اور بادشاہ خود جنگ میں گر پڑا۔ فتح نے سندھ کے دروازے کھول دیے۔ قاسم ماضی کے کچھ فاتحوں کے برعکس فاتحین کے ساتھ احترام سے پیش آیا۔ اس نے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا، عبادت گاہوں کی حفاظت کی اور منصفانہ ٹیکس لگایا۔ انصاف اور مذہبی رواداری کے لیے ان کی شہرت نے بہت سے سندھیوں کو اپنے مقصد کی طرف راغب کیا، یہاں تک کہ اس نے تسلسل اور اعتماد کے احساس کو فروغ دیتے ہوئے مقامی منتظمین کا تقرر کیا۔ تاہم قاسم کی فتوحات قلیل مدتی تھیں۔ خلافت کے اندر سیاسی سازشیں ان کی واپسی کا باعث بنی۔ جب وہ واپس عرب کی طرف روانہ ہوا تو پیشین گوئی کا احساس ہوا میں لٹک گیا۔ اس کی موت 19 سال کی عمر میں 715 عیسوی میں پر اسرار حالات میں ہوئی۔ اگرچہ سندھ میں اس کی حکومت صرف 3 سال تک جاری رہی، لیکن محمد بن قاسم نے انمٹ نشان چھوڑا۔ اس نے اسلام کے لیے جنوبی ایشیا کے دروازے کھول دیے اور اس کی میراث خطے میں زیر بحث اور منائی جاتی ہے۔ کچھ اسے آزادی ہند کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے حملہ آور کے طور پر دیکھتے ہیں۔ نقطہ نظر سے قطع نظر ایک بات قابل تردید ہے۔ محمد بن قاسم نوعمر جنرل نے جرت، نظم و ضبط اور ہمدردی کے حیرت انگیز سلسلے کے ساتھ ایک سرزمین کو فتح کرنے کی ہمت کی۔